السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈیلی ون پیج کے شعبے سے آج کے پیج کا نمبر ہے 493۔ سورۃ زخرف، آیات ہیں 48 سے لے کر 60 تک۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون۔ گزشتہ صفحے سے قصہ چل رہا ہے موسیٰ علیہ السلام کا فرعون اور اس کے درباریوں کے ساتھ۔ تو یہاں بیان ہو رہا ہے کہ ہم نے ہم سے مراد فرعون اور اس کے درباری، ہم نے جب بھی ان کے پاس نشانی بھیجی کوئی نشانی تو دوسری سے بڑھ کر تھی، تو اکبر من اختہا، تو اختہا یعنی کیا، جو 9 نشانیاں ان کی عبرت کے لیے، جیسے طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک وغیرہ، یہ جو نشانیاں بتلائی گئی تھیں، تو کہا جا رہا ہے کہ ایک دوسرے سے بڑھ کر تھی۔ ہم نے انہیں جب گرفتار کیا عذاب میں، اس کا مقصد کیا، تاکہ وہ لوٹیں، رجوع کریں۔ تو اب یہاں عذاب کا ذکر ہے، اور عذاب سے مراد طوفان، ٹڈی، جوئیں، مینڈک یہ ہے۔ تو نوٹ کر لیں کہ عذاب 2 قسم کے ہوتے ہیں، ایک آخرت کا عذاب، وہاں تو رجوع نہیں ہے، اور ایک دنیا کا عذاب، کہ دنیا کا عذاب ٹکڑی ہوتی ہے عذاب کی شکل میں، اور وہ رحمان و رحمت کے تقاضے کے تحت ہوتی ہے تاکہ لوگ رجوع کریں۔ تو اگلی آیتیں بھی کچھ اسی تعلق سے ہیں، تو سنیے۔ وَقَالُوا يَا أَيُّهَا السَّاحِرُ ادْعُ لَنَا رَبَّكَ بِمَا عَهِدَ عِندَكَ إِنَّنَا لَمُهْتَدُونَ۔ اب جب یہ نشانیاں ایک کے بعد دیگر یعنی عذاب آتا تھا نا، تو وہ گویا ہوئے کہ اے جادوگر، یہ کس سے کہہ رہے ہیں؟ موسیٰ علیہ السلام سے، دعا کرو ہمارے لیے اپنے رب سے، جو اس نے تیرے پاس جو عہد کیا ہے، تاکہ ہم راہ یاب ہو جائیں۔ تو یہاں پر جب بھی ایک نشانی آئی وہ پہلے سے بڑھ کر تھی، اور یہ دعا کرنے کے لیے کہتے تھے موسیٰ علیہ السلام سے کہ دعا کرو، اور جب وہ دعا کرتے تھے وہ عذاب ٹل جاتا تھا، تو پھر کیا کرتے تھے؟ تو اگلی آیت میں سنیں۔ لیکن اس سے پہلے ساحر کہہ رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام کو، وہ اس لیے کہ یہ جو نشانی آتی تھیں اسے موسیٰ علیہ السلام کے فن کا ہی کرشمہ سمجھتے تھے، جی، وہ یوں سمجھتے تھے کہ انہیں کا یہ فن ہے۔ اور پھر جادوگری اس وقت بہت مشہور تھی، اور جادوگری، جادوگر کو اس وقت یعنی اچھے فرد کے لیے کہا جاتا تھا، اچھی چیز سمجھتے تھے، آج کل کی طرح معیوب نہیں، اس لیے وہ جادوگر کہہ رہے ہیں۔ اور وہ یہی سمجھتے تھے کہ ان کی فن جادوگری کا کمال ہے۔ تو کہتے تھے دعا کرنے کے لیے، وقتی طور پر وہ توبہ مطلب رجوع کرتے تھے، اور عذاب ٹل جاتا تھا۔ اب جب عذاب ٹل گیا تو پھر دیکھیے یہ کے بعد دیگر پھر نشانیاں کیوں آتی رہیں، اس کا ذکر ہے۔ فَلَمَّا كَشَفْنَا عَنْهُمُ الْعَذَابَ إِذَا هُمْ يَنكُثُونَ، جب ہم دور کرتے تھے ان سے عذاب کو تو وہ پھر عہد کو توڑ دیتے تھے۔ مطلب ہے کہ وہ رجوع کرتے تھے نا کہ اب ہم اطاعت کریں گے، موسیٰ علیہ السلام کے فرما بردار رہیں گے، اور پھر اسے توڑ دیتے تھے۔ تو یہاں پر پیغام ایک نوٹ کر لیں کہ جو غلط تصور ہے ہمارے یہاں، بڑے فکر مند ہوتے ہیں، سیلاب آتا ہے تو اسے عذاب کہا جائے نہ کہا جائے، تو بھائی عذاب ایک آخرت کا ہے جو کبھی نہ ٹلنے والا ہے، ایک دنیا کا ہے، وہ تو گرفت ہے تاکہ لوگ رجوع کریں۔ وَنَادَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَا قَوْمِ أَلَيْسَ لِي مُلْكُ مِصْرَ وَهَٰذِهِ الْأَنْهَارُ تَجْرِي مِن تَحْتِي أَفَلَا تُبْصِرُونَ۔ اب منادی ہوتا ہے فرعون اپنی قوم میں اور کہتا ہے کہ اے میری قوم، کیا یہ ملک و مصر میرا نہیں ہے،
اور یہ نہریں جو بہ رہی ہیں میرے نیچے سے، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ مطلب ہے کہ نیل بہتی تھی، اس کی شاخیں بھی تھیں، اس لیے جمع کا سیگا اور بھی کچھ نہریں ہوں گی، تو وہ اس طریقے سے کہہ رہا ہے قوم سے، یعنی موسیٰ علیہ السلام کی تحقیر کے لیے. اور اسی تعلق سے کہہ رہا ہے ام انا خیر من هذا الذي هو مهین ولا يكاد يبین. یہ ام بل کے معنی میں، بلکہ میں اس شخص سے بہتر ہوں، اور اس شخص کو یعنی موسیٰ علیہ السلام کو مہین کہہ رہا ہے، یعنی حقیر شخص سے میں بہتر ہوں. پھر مزید کہہ رہا ہے کہ یہ شخص صاف بول بھی نہیں سکتا. اس کا ذکر سورہ طٰہٰ میں ہے کہ میرے زبان کی لکنت کو دور کرتے موسیٰ علیہ السلام. دعا وہ تھے، ہمیشہ دعا پڑھتے ہیں، وحلل عقدۃ من لسانی، ہم لوگ بھی پڑھتے رہتے ہیں، یہ مراد ہے. تو کمزور بتانے کی کوشش کی کہ ایسا آدمی جو ویسے بھی حقیر ہے اور صاف بولتا بھی نہیں ہے. اچھا مزید وہ کہہ رہا ہے، سنیے فلولا القی علیہ اسورۃ من ذہب او جاء معه الملائکۃ مقترنین. اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ ہاں، یا ہے کہ فرشتے اس کے ساتھ یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مقترنین جمع ہو کر پر باندھ کر کیوں نہیں آئے؟ تو اس طریقے سے وہ کہتا تھا اور کوشش کرتا تھا کہ جو اثر ہو رہا ہے لوگوں میں دعوت موسیٰ کا وہ کمزور ہوتے جائے. اب یہ کنگن کیوں کہا؟ اس لیے کہ بڑے لوگوں کی ایک امتیازی شان تھی اس وقت کہ وہ کنگن پہنتے تھے سونے کی، کوئی بھی ہو، ساہوکاری ہو یا اور اس کا رتبہ بڑا ہو، تو یہ اس کی نشانیاں تھیں امتیازی شکل کی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ اگر نبی ہے تو پھر یہ کیوں نہیں کنگن اس کے پاس ہیں اور فرشتے بھی آتے ہیں ہو ایک ساتھ میں مل کر. تو اسی کا ذکر ہے یہ جو کہہ رہا ہے فرعون فاستخف قومه فاطاعوه انهم كانوا قوما فاسقین. یہ سب کہہ رہا تھا کہ اپنی قوم کو اس نے بہلایا پھسلایا. اصل میں فاستخف یعنی کم جانا، اپنی قوم کو عقلی اعتبار سے کمزور سمجھا، اور وہ تھے ہی کمزور. فاتح ہو تو پھر ان کی اطاعت کی، ویسے بھی وہ فاسق ہی تھے، وہ قوم فاسق تھی. فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم اجمعین. اب دیکھیں آسفونا ہمیں افسوس دلایا، تو یہاں ترجمہ کیا کیا ہے؟ ہمیں غصہ دلایا. جی فلما آسفونا، تو ہم نے انتقام لیا ان سے اور ساروں کو ڈبو دیا. تو دیکھیے ڈبونا یہ کیسا عذاب تھا؟ انہیں ختم کرنے کا، اور پہلے جو عذاب تھے وہ رجوع کرنے کے لیے موقع، اور پھر آخرت میں جو عذاب ہوگا وہ تو اس میں رجوع نہیں ہو سکتا. فَجَعَلْنَاهُمْ سَلَفًا وَمَثَلًا لِلْآخِرِينَ. یہ ہے سلف، آج کل ہم کہتے ہیں نا سلفی. تو سنیے، ہم نے بنایا انہیں یعنی فرعونیوں کو پیش رو سلف اور نمونہ یعنی پچھلوں کے لیے، یعنی جو بعد میں آئیں گے. تو آج تک فرعون کا قصہ ہمارے لیے کیا ہے؟ ایک نمونہ بنا ہے، یعنی فرعون اور اس کی قوم کا. تو لفظ سلف کیا مانے؟ پہلا، لیکن ہم بھی کہتے ہیں سلف. جی تو اصل میں سلف ہم اس کے ساتھ لگاتے ہیں سلف صالحین. ہاں، تو حدیث ہے ابن ماجہ کی جو میرے اور میرے صحابہ کے طریقے پر ہیں، اس حدیث کی وجہ سے سلف کا خاص معنی متعین ہو جاتا ہے. لہذا صحابہ، تابعین، تبع تابعین کے منہج اور طریقے پر چلنے والے کو کیا کہیں گے؟ سلفی. تو ہم شرط لگاتے ہیں سلف صالحین. اب یہ کب بھی ہو، آج ہو، 14ویں صدی میں ہو، اس کے بعد ہو، قیامت تک کے زمانے میں آئے، اگر وہ پیروی کر رہا ہے جس کا ذکر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ میں اور میرے صحابہ، تو وہ بھی سلفی ہے. اور صالحین کی قید اس لیے لگاتے ہیں. اب فرعونیوں کو بھی سلف کہا جا رہا ہے. جی تو ہم نے یہ پیشرو تھے
اور یہ بھی ایک نمونہ تھے، مگر یہ بد کا، ہلاک کیے گئے اس کا نمونہ تھے، اور ہم کہتے ہیں سلف صالحین جی۔ تو ہمارے بڑے بزرگ جو نیک ہوں، صحابہ کے طریقے پر چلنے والے ہوں، اور جانتے ہیں آپ، اسی وجہ سے یہاں پر مختص کیا ہے لوگوں نے اپنا نام، کہ وہ صرف شریعت مطہرہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات اس کے مطابق چلتے ہیں، اسے سلفی، اندھی تقلید نہیں کرتے جی۔ اب توجہ، اب یعنی رخ جو ہے قریش مکہ کی طرف، اسے ذہن میں رکھے گا۔ وَلَمَّا ضُرِبَ ابْنُ مَرْيَمَ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِدُّونَ، اور جب ضرب یعنی پیش کی گئی یا بیان کی گئی ابن مریم کی مثال، وہ کون؟ عیسیٰ علیہ السلام۔ تو تیری قوم، جیسے کہ ہم نے کہا کہ اب مخاطب کون ہے؟ قریش مکہ، تو تیری قوم ان سے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کی جو مثال دی گئی، یصدون، او مارے خوشی کے چلا اٹھے۔ اچھا، اب یہ کیوں چلا اٹھے؟ اب اسے سمجھنا ہے کہ جب عیسیٰ ابن مریم کا قصہ پیش کیا گیا کلام پاک میں، تو خوشی سے چلا اٹھے کفار مکہ۔ تو وہ کیوں چلا اٹھے؟ اس لیے کہ عیسیٰ ابن مریم کی پوجا کی جاتی تھی، یہ بھی بتوں کی پوجا کرتے تھے، یہ تو خوش ہو گئے۔ ہاں، اب وہ کہتے کیا ہیں سنیے، تو آیت بالکل کھل کر سامنے آئے گی۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا، دیکھیے آلِهَتُنَا یعنی کیا، اور پھر آلِهَتُنَا، آلِہہ تو آپ جانتے ہیں الہ کی جمع ہے، یعنی معبود باطل کو آلیہ کہا جاتا ہے۔ وَقَالُوا أَآلِهَتُنَا خَيْرٌ أَمْ هُوَ سے مراد عیسیٰ ابن مریم، مَا ضَرَبُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا بَلْ هُمْ قَوْمٌ خَصِمُونَ۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمارے معبود بہتر ہیں یا یہ جس کی مثال پیش کی گئی عیسیٰ ابن مریم کی؟ تو اللہ تعالیٰ گویا ہوئے کہ انہوں نے جو تمہارے لیے مثال بیان کی، یہ جو کہہ رہے ہیں، یہ تو ان کا مقصد جدلا، جھگڑا کرنا، اپنی بات کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش۔ بل ہم قوم خصیمون، حقیقت یہ کہ تو جھگڑا قوم ہے، یعنی عیسیٰ ابن مریم کے ساتھ جو لوگ کرتے تھے اسے انہوں نے مثال بنایا، جبکہ ہم قدرت کا کرشمہ وہ پیش کر رہے ہیں، جیسے ان کی پیدائش کیسے ہوئی اور انہیں کتاب دی گئی، تو یہ ان کی ذہنی کیفیت کو کفار مکہ کے، تو نام جو ہے ان کا عیسیٰ ابن مریم کا سنتے ہی انہوں نے جو کہا، یہ جو یہاں سیگا یصدون، اسے ذہن میں رکھے، چیخے چلائے مگر کیوں؟ اچھا، ایک آتا ہے یصدون پیش کے ساتھ، تو جب سیگا تبدیل ہوتا ہے تو پھر اس کے معنی ہوتے ہیں روکتے ہیں۔ تو بہرحال انہیں کے تعلق سے اللہ تعالیٰ مزید تفصیل پیش کر رہے ہیں۔ ان هو الا عبد انعمنا علیہ وجعلناہ مثلا لبنی اسرائیل، یہ تو ہمارے خاص بندے ہیں، ہم نے ان پر انعام کیا اور بنی اسرائیل کے لیے ایک نمونہ، مثال کے طور پر ہم نے انہیں بھیجا ہے۔ تو گویا کہ کفار قریش کی غلط فہمی کو دور کیا گیا یہاں پر۔ وَلَوْ نَشَاءُ لَجَعَلْنَا مِنْكُمْ مَلَائِكَةً فِي الْأَرْضِ يَخْلُفُونَ، اگر ہم چاہتے تو تم میں سے بات کو فرشتے بناتے، یا تمہارے بدلے فرشتے ہم بھیجتے زمین میں، تمہیں فرشتے بناتے زمین میں رہنے کے لیے۔ یخلفون، جو جانشینی کرتے میری، جیسے کہ آدم خلافت، ہم جو ہیں خلافت کر رہے ہیں، یعنی اس کے احکام کو ہم یہاں پر نافذ کر رہے ہیں۔ تو یہ کیوں کہا جا رہا ہے، اس کا پس منظر بھی جاننا ضروری ہے، اس لیے کہ یہ فرشتوں کی پوجا کرتے تھے قریش۔ تو کہا جا رہا ہے کہ آسمان پر ہونا یہ اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ ان کی پوجا کی جائے، وہ تو ہم تمہارے بدلے بھی ہم فرشتے بھیجتے تھے، وہ بھی کیا کرتے تھے؟ خلافت، نیابت، ہمارے احکام کو نافذ کرتے۔ تو اس طریقے سے کھول کر مثال پیش کی جا رہی ہے۔ تو پھر ملتے ہیں اگلے صفحے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔